بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تنقید شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو محمود شیرانی۔ تنقید شعر العجم یہ تصنیف جو ہے محمود شیرانی کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم ہے، اور محمود شیرانی کی تصنیف جو ہے وہ تنقید شعر العجم ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ شبلی کی تصنیف شعر العجم ہے اور محمود شیرانی کی تصنیف تنقید شعر العجم ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تصنیف جو ہے وہ نقش سلیمانی ہے۔ سندھ میں اردو نقش سلیمانی۔ قاضی عبد الودود کی کتاب عیارستان اور اشتر و سوزن ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ موم کی مریم کس کا افسانہ ہے؟ موم کی مریم کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو جیلانی بانو۔ موم کی مریم یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ جیلانی بانو 1936 عیسوی کو بدایوں میں پیدا ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام حیرت بدایونی تھا، جو اپنے زمانے کے شاعر تھے۔ موم کی مریم یہ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ ہے، جو رسالہ ادب لطیف میں 1954 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ روشنی کی مینار 1958۔ روشنی کی مینار جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ موم کی مریم یہ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ ہے، اور روشنی کی مینار یہ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ نروان 1963۔ افسانوی مجموعہ نروان میں 14 افسانے شامل ہیں۔ پرایا گھر 1979۔ پرایا گھر میں 21 افسانے ہیں، اور اس مجموعہ کے افسانے پرایا گھر، کلچر اکیڈمی، بند دروازہ، اسکوٹر والا، بہار کا آخری گلاب، بے مصرف ہاتھ، اے دل، سنہرا ہرن، ایک دن کیا ہوا، ہاسٹل لائف، اجنبی چہرے، پنکھا، دوربین، بھرویں کے سر، چابی کھو گئی، چلی گئی، سونا آنگن، میں اور میرا خدا، ادو، تماشا اور میں، روز کا قصہ، یہ سبھی جو ہیں جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اور بھی ہیں، سچ کے سوا، بات پھولوں کی۔ بات پھولوں کی جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے میں 20 افسانے شامل ہیں۔ راستہ بند ہے، یہ امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ راستہ بند ہے یہ جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ داخل نصاب ہے۔ راستہ بند ہے میں شامل افسانے: راستہ بند ہے، کن عباس نے کہا، درشن کب دو گے، کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، گلِ نغمہ، ایک شوٹنگ اسکرپٹ، یہ شہر بکاؤ ہے، اسے کس نے مارا، جنت کی تلاش، موت کے بیچ، کیا ٹوٹ گیا، بھاگو بھاگو، آپ کا سواگت ہے منتری جی، پردہ گرتا ہے، ایک خلا باز کی رپورٹ، زو میں، اکیلا سمندر، کاش، او کالے برقعے والی لڑکی، اکیلا، وغیرہ ہیں۔ تریاق جیلانی بانو کا کلیات ہے، اور اس میں 67 افسانے شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ تریاق جو ہے یہ جیلانی بانو کا کلیات ہے، اور اس میں
67 अफसाने शामिल हैं। दर्द की आवाज़ें। दर्द की आवाज़ें ये जिलानी बानो के खतूत का मजमुआ है। जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र, ये दोनों जो हैं जिलानी बानो के नाविलेट हैं। नाविलेट जुगनू और सितारे में 3 नाविलेट शामिल हैं और नगमे का सफ़र में 4 नाविलेट हैं। याद रहे दोस्तों कि जुगनू और सितारे या जिलानी बानो का नाविलेट है और इसमें 3 नाविलेट हैं। नगमे का सफ़र भी जिलानी बानो का नाविलेट है और इसमें 4 नाविलेट शामिल हैं। ऐवाने गज़ल बारिश संग ये जो है जिलानी बानो के नाविल हैं। ऐवाने गज़ल बारिश संग, नरसिया की बाडी, टीवी प्ले, मंजिलें प्यार की और टीवी सीरीज़। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शबनम किसका नाविल है? शबनम किसका नाविल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अजीज़ अहमद। तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, चौथा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अजीज़ अहमद की पैदाइश जो है 1913 ईस्वी को हैदराबाद में हुई थी और वफ़ात 1978 ईस्वी को कनाडा में। अजीज़ अहमद की तसानीफ़ के बारे में बात करें तो तरक्की पसंद अदब, ये वेरी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है अजीज़ अहमद की, और ये रिसाला उर्दू में किस्तवार शाये हुई है। तरक्की पसंद अदब 1942 ईस्वी में रिसाला उर्दू में किस्तवार शाये हुई है। फ़न शायरी के नाम से अजीज़ अहमद ने बोतीक़ा यानी पोएटिक्स का तर्जमा किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फ़न शायरी के नाम से अजीज़ अहमद ने बोतीक़ा यानी पोएटिक्स का तर्जमा किया था। गुरेज़ 1945, गुरेज़ ये अजीज़ अहमद का नाविल है। आग 1945 ये भी अजीज़ अहमद का नाविल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, शबनम, मरमर और खून, हवस, जब आँखें आहन पोश हुए, तेरी दिलबरी का भरम, ये सभी जो हैं अजीज़ अहमद के नाविल हैं। गुरेज़, आग, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, शबनम, मरमर और खून, हवस, जब आँखें आहन पोश हुए, तेरी दिलबरी का भरम। रक़्स ना तमाम, बेकार दिन, बेकार रातें और आबे हयात, ये सभी जो हैं अजीज़ अहमद के अफ़सानवी मजमूए हैं। रक़्स ना तमाम, बेकार दिन, बेकार रातें और आबे हयात। अजीज़ अहमद की दीगर किताबें इक़बाल नई तश्कील, इक़बाल और पाकिस्तानी अदब और एक इंतखाब, शुअराए असर के कलाम का इंतखाब। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा है प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। दलील है उन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दावा ये था कि प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं और दलील ये है कि उन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला। दावा गलत है मगर दलील सही है। ये बात तो दुरुस्त है कि मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया है, लेकिन इस वजह से जो है वो उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार नहीं हैं कि उन्होंने सिर्फ गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दावा गलत है मगर दलील सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमरीका बंजारा नामा किसकी नज़्म है? अमरीका बंजारा नामा किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चौथा, फिराक गोरखपुरी।
امریکی بنجارہ نامہ جو ہے یہ نظم فراق گورکھپوری کی ہے۔ فراق گورکھپوری کی کچھ مشہور نظمیں ہیں جیسے کہ ہنڈولہ، ترانہ عشق، پرچھائیاں، جگنو، آدھی رات، شام، عبادت، یہاں نہ باندھو ناؤ، عہد طفلی کا بیان۔ فراق گورکھپوری کی غیر مطبوعہ نظمیں امریکی بنجارہ نامہ، صبح جمال، مد و جزر عرفان، ایک دوست کی موت سے متاثر ہو کر، آشنا، ہندو پاک، جنگ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات۔ اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ تو میرے خیال سے اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، شاید اس میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے مجھے، آپ لوگ بتائیں کمنٹ میں اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ میرے خیال سے تو تیسرا ہی لگ رہا ہے، 1867۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بھی آنسر ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اسے ہم لوگ صحیح مانتے ہیں، 1867۔ نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات، اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے 1867 عیسوی میں دیا تھا۔ مجموعہ نظم آزاد میں شامل نظمیں: نظم اردو پر لیکچر، مثنوی شرافت حقیقی، مثنوی زمستان، مثنوی مصدر تہذیب، معرفت الہی، سلام علیک، جسے چاہو مجھ لو، جغرافیہ طبیعی کی پہیلی، مبارکباد، جشن جبلی، ایک تارے کا عاشق اور محبت کرو۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یا کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ عبارت مرزا غالب کے کس خط سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، ہر گوپال تفتہ کے نام۔ غالب خط بنام تفتہ، تم مشق سخن کر رہے ہو اور میں مشق فنا میں متفرق ہوں۔ بو علی سینا کے علم اور نظیری کے شعر کو ثنائے اور بدائے کا فائدہ موہوم چاہتا ہوں۔ خط غالب بنام یوسف مرزا، ایک کا کلیجہ کٹ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں کہ نہ تڑپے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دریغ آمدم زاں ہمہ بو بوستاں، تھی دست رفتن سوئے دوستاں۔ اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، ذوق و شوق۔ دریغ آمدم زاں ہمہ بو بوستاں، تھی دست رفتن سوئے دوستاں۔ اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی نظم ذوق و شوق کا آغاز کیا ہے۔ ذوق و شوق اقبال کے شعری مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے۔ ذوق و شوق ایک پابند نظم ہے، یاد رہے کہ ذوق و شوق جو ہے ایک پابند نظم ہے۔ ذوق و شوق کے اکثر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ذوق و شوق کے اکثر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی سنمیات کا سب سے زیادہ اثر ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی تھی اور وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوئی۔ فراق اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق کی شاعری کی خصوصیت جو ہے وہ رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ فراق گورکھپوری جو ہیں وہ اردو کے تاثراتی نقاد ہیں۔ گل نغمہ پر ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے 1969 عیسوی میں ملا تھا۔ تحفہ خوشتر 1922۔ تحفہ خوشتر جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلہ ساز 1945، روح کائنات 1945، مشعل 1946، رمز و کنایات، روپ 1946۔ روپ یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ شبنمستان، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گل ہائے پریشاں، بزم زندگی، رنگ شاعری، اردو کی عشقیہ شاعری یہ تنقیدی کتاب ہے۔ حاشیے یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ اردو غزل گوئی یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے۔ اندازے جو ہے یہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تصنیف ہے فراق گورکھپوری کا۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس یہ کتاب جو ہے ہندی میں ہے۔ یہ سبھی کتابیں جو ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں وہ فراق گورکھپوری کے نثری تصانیف ہیں۔ شبنمستان، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گل ہائے پریشاں، بزم زندگی، رنگ شاعری، اردو کی عشقیہ شاعری، حاشیے، اردو غزل گوئی، ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازی، اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ جتنے بھی کتابیں ہیں دوستو یہ سبھی جو ہیں نثری تصانیف ہیں۔ من آنم۔ من آنم یہ فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے دوستو۔ من آنم کیا ہے، صنفی اعتبار سے کیا ہے، ایسے سوال بنتے ہیں تو یاد رہیں کہ من آنم جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ آسکر وائلڈ اور اردو ادب کا جانسن۔ آسکر وائلڈ اور اردو ادب کا جانسن جو ہے محمد حسین آزاد نے فراق گورکھپوری کو کہا ہے۔ حسن و عشق کا رسیہ یہ کامل قریشی نے فراق کو کہا تھا۔ حسن و عشق کا رسیہ کس نے کہا تھا فراق کو؟ تو کامل قریشی نے۔ فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ بقول سلام سندیلوی۔ سلام سندیلوی کا قول ہے کہ فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ یگانہ چنگیزی کا قول ہے فراق کے تعلق سے، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں۔ وقول یگانہ چنگیزی، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں۔ بقول گوپی چند نرنگ، فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ گوپی چند نرنگ کا قول ہے کہ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ نیاز فتح پوری کا قول ہے فراق کے تعلق سے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ یہ قول جو ہے نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، بقول نیاز فتح پوری۔ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے فراق کے تعلق سے، فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے،
بقول مجنو گورکھپوری فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے. یہ قول جو ہے مجنو گورکھپوری کا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اندر سبھا امانت میں کتنے دیو ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا نمبر، یعنی اندر سبھا امانت میں 2 دیو ہیں، ایک کالا دیو اور دوسرا لال دیو. ڈرامہ اندر سبھا لکھنؤ کا شہکار ڈرامہ ہے. امانت لکھنؤ کا جو ہے، امانت لکھنوی کا یہ ایک شہکار ڈرامہ ہے. امانت لکھنوی کا اصل نام جو ہے وہ سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت کرتے تھے. پھر بعد میں انہوں نے اپنا تخلص استاد کر لیا تھا. امانت لکھنوی کی پیدائش 1815 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور وفات 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی. امانت لکھنوی نے اندر سبھا کو ڈرامہ اندر سبھا کو حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں واجد علی شاہ کے عہد میں لکھا تھا اور یہ ڈرامہ 1854 عیسوی میں اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا. ڈرامہ اندر سبھا پہلی بار 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنوی میں شائع ہوا تھا. اندر سبھا میں 15 گیت شامل ہیں. اندر سبھا کا پلاٹ ایک گہرا اور سادہ ہے. اندر سبھا ایک منظوم ڈرامہ ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع کیا ہے؟ افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، فسادات. افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع جو ہے وہ فسادات ہے. کرشن چندر کا افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع فسادات ہے. اس نام سے ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے. ہم وحشی ہیں کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ بھی ہے جو 1948 عیسوی میں شائع ہوا تھا اور یہ داخل نصاب بھی ہے. مجموعہ ہم وحشی ہیں پاکستان میں پشاور ایکسپریس کے نام سے شائع ہوا تھا. یاد رہے دوستوں کہ افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں پاکستان میں جو ہے پشاور ایکسپریس کے نام سے شائع ہوا تھا. افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ جو ہے علی سردار جعفری نے لکھا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں. افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کا دیباچہ جو ہے علی سردار جعفری نے لکھا ہے. افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل 10 افسانے اندھے، لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، جیکسن، دوسری موت، دل کا چراغ اور لالا گھسیٹا رام ہیں. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ خوبی ہو یا برائی، کس صفت میں آتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تنسیق الصفات. چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. کسی چیز یا شخص کا ذکر صفات مدح و مذمت کے ساتھ کرنا تنسیق الصفات کہلاتا ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ کسی بھی چیز یا شخص کا ذکر جو ہے صفات مدح و مذمت کے ساتھ جو ہے کرنا وہ تنسیق الصفات کہلاتا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تاکہ ہو آساں پیکار حیات، کر رہا ہوں فاش اسرار حیات، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو علی سردار جعفری. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟
इनमें से कौन सा ऐसा नक़ाद है वो नफ्सियाती तनक़ीद के लिए नहीं जाना जाता है। कल ही मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था तो इसका सही जवाब होगा साथियों मेहदी अफादी। चौथा नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मेहदी अफादी जो हैं वो तासुराती और जमालियाती नक़ाद हैं। याद रहे दोस्तों कि मेहदी अफादी तासुराती और जमालियाती नक़ाद के हैसियत से जाने जाते हैं। और बाकी वहीदुद्दीन सलीम, वज़ीर आगा और रियाज़ अहमद ये जो हैं ये नफ्साती तनक़ीद के लिए जाने जाते हैं। और मेहदी अफादी जो हैं ये नफ्सियाती तनक़ीद के लिए नहीं बल्कि तासुराती और जमालियाती तनक़ीद के लिए जाने जाते हैं। वहीदुद्दीन सलीम, मीरा जी, वज़ीर आगा, सलीम अहमद, रियाज़ अहमद, सैयद शबीहुल हसन ये सभी जो हैं नफ्सियाती तनक़ीद के नुमाइंदा नक़ाद हैं। वहीदुद्दीन सलीम, मीरा जी, वज़ीर आगा, सलीम अहमद, रियाज़ अहमद और सैयद शबीहुल हसन ये सभी जो हैं नफ्सियाती तनक़ीद के नुमाइंदा नक़ाद हैं। तसराती दबिस्तान के अहम नक़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहदी अफादी, फ़िराक गोरखपुरी, शिबली नोमानी, मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद अहमद सिद्दीकी, खुर्शीदुल इस्लाम जो हैं ये सभी जो हैं तासुराती दबिस्तान के अहम नक़ाद हैं। जमालियाती तनक़ीद के अहम नक़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, मेहदी अफादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, असर लखनवी, मोहम्मद हसन अस्करी, फ़िराक गोरखपुरी ये सभी जो हैं जमालियाती तनक़ीद के नक़ाद हैं। तरक्की पसंद के अहम नक़ाद जो हैं अख्तर हुसैन रायपुरी, सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, अज़ीज़ अहमद, मुजतबा हुसैन, मोहम्मद हसन, कमर रईस, सैयद मोहम्मद अकील, शारिब रदेली, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मुमताज़ हुसैन जो हैं ये सभी जो हैं तरक्की पसंद के अहम नक़ाद हैं। जज़लियाती मादियत मारकसी यानी तरक्की पसंद तनक़ीद की पहचान है। जज़लियाती मादियत जो है ये मारकसी यानी कि तरक्की पसंद तनक़ीद की पहचान है। साइंटिफिक तनक़ीद के अहम नक़ाद सैयद अब्दुल्ला, सैयद एजाज़ हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन, इबादत बरेलवी, अब्दुल अलीम, आले मसूर, मसूद हसन ख़ान, मोहम्मद हसन ये जो हैं साइंटिफिक तनक़ीद के नक़ाद हैं। उसलूबियाती तनक़ीदी दबिस्तान के जो है नक़ाद जो हैं वो गोपी चंद आरंग हैं। और उर्दू में उसलूबियाती तनक़ीद के अव्वलीन नक़ाद और रहबर जो हैं वह मसूद हुसैन ख़ान हैं। उसलूबियाती तनक़ीदी दबिस्तान में सूतियात, नहवियात, लफ्ज़ियात, मानियात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफ़सानी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा नंबर ख्वाजा अहमद अब्बास। अफ़सानी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ़ जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानी मजमुए एक लड़की, 1943, ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क़। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफ़साना जो है वो अबाबील है और पहला अफ़सानी मजमुआ एक लड़की है। याद रहे साथियों कि पहला अफ़सानी मजमुआ जो है वो एक लड़की है और पहला अफ़साना अबाबील है। अबाबील पहला अफ़सानवी मजमुआ यानी एक लड़की में ही शामिल है। ज़ाफ़रान के फूल मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क़, पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात, अगर मुझसे मिलना है और दरियाफ्त, ये सभी जो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानवी मजमुए हैं। ज़ुबैदा, गुलाब की वापसी, या अमृत है, अनानास और एटम बम, दीवार, पठान और सुर्ख गुलाब की वापसी, ये सभी जो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के ड्रामे हैं। ज़ुबैदा, गुलाब की वापसी, या अमृत है, अनानास और एटम बम, दीवार, पठान और सुर्ख गुलाब की वापसी ख्वाजा अहमद अब्बास के ड्रामे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास के नावल इनक़लाब 1945
اس ناول کا ترجمہ جرمنی، روس اور انگریزی زبان میں ہو چکا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ خواجہ احمد عباس کے ناول جو ہے انقلاب کا جو ہے ترجمہ جرمنی، روس اور انگریزی میں ہو چکا ہے۔ ناول انقلاب میں 13 ابواب ہیں۔ 2 بوند پانی، بمبئی، رات کی باہوں میں، فاصلہ، بوبی اور میرا نام جوکر، 4 دل 4 راہیں، رقص کرنا ہے اگر، شیشے کی دیوار اور 7 ہندوستانی، یہ سبھی جو ہیں خواجہ احمد عباس کے ناول ہیں۔ انقلاب، 2 بوند پانی، بمبئی، رات کی باہوں میں، فاصلہ، بوبی، میرا نام جوکر، 4 دل 4 راہیں، رقص کرنا ہے اگر، شیشے کی دیوار، 7 ہندوستانی، یہ جو ہے سبھی خواجہ احمد عباس کے ناول ہیں۔ مسافر کی ڈائری 1924 یہ خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ ہے۔ سرخ زمین اور 5 ستارے یہ خواجہ احمد عباس کے رپورتاج ہیں۔ خواجہ احمد عباس 1914 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور وفات جو ہے ان کی 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ خواجہ احمد عباس ایک مشہور افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ صحافی بھی تھے اور فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھے۔ ان کے والد کا نام جو ہے غلام سبطین اور والدہ کا مسرور خاتون تھا۔ خواجہ احمد عباس کے نانا جو ہیں الطاف حسین حالی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قافیہ کے ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پیچھے چلنے والا، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ طاعت میں تا رہنے نہ میں وانگبی کے لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں، وانگبی کے کیا معنی ہیں؟ اس شعر میں جو ہے وانگبی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شہد۔ وانگبی کے معنی جو ہیں شہد ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون پرس جو ناگرے پاؤں تھی، کون رکھ جو نہ ڈلے باؤ تھی، کون پرس جو ناگرے پاؤ تھی، کون رکھ جو نہ ڈلے باؤ تھی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں نظامی۔ یہ شعر جو ہے نظامی کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ کاغذے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ درج بالا شعر کی ٹکڑا فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو موضوع سخن، دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نظم موضوع سخن فیض احمد فیض کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں نظمیں تنہائی، بول اور مجھ سے پہلے سے محبت میری محبوب نمانگ اسی مجموعہ یعنی نقش فریادی میں ہی شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھیوں۔ دیکھنا وہ لالٹینیں جگمگانے لگی، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے۔ یہ اقتباس آب و حیات کے کس دور کا آغاز ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا،
یعنی پانچویں دور۔ آب حیات یہ محمد حسین آزاد کا کتاب ہے۔ آب حیات یہ 5 جو ہے دور اور 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ آب حیات جو ہے 5 ادوار اور 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ تاریخ زبان اردو، برج بھاشا پر جب فارسی نے دخل پایا تو کیا کیا اثر کیے اور آئندہ کیا امید ہے۔ تاریخ نظم اردو، آب حیات کا پہلا دور جس میں ولی اور ان کے قریب العصر باکمال جلسہ جمائے بیٹھے ہیں۔ آب حیات کا پہلا دور جو ہے وہ اس میں جو ہے ولی اور ان کے قریب العصر باکمال جلسے جمائے بیٹھے ہیں۔ اس اقتباس سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ شاہ حاتم، خان آرزو اور فیغاں۔ تیسرا دور جو ہے آب حیات کا مرزا مظہر جانے جانا، میر سوز، میر تقی میر، سودا اور درد ہے۔ یہ امپورٹنٹ ساتھی ہے۔ آب حیات کے تیسرے دور مرزا مظہر جانے جانا، میر سوز، میر تقی میر، سودا اور درد۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آب حیات کے کس دور میں سودا کا ذکر آیا ہے یا میر تقی میر کا ہے۔ اس طریقے سے سوال بنتے ہیں تو آپ لوگ اسے یاد رکھیں۔ چوتھا دور میں مصحفی، انشاء اللہ خان انشاء اور جرت کا ذکر آیا ہے۔ پانچواں دور ناسخ، آتش، شاہ نصیر، مومن، ذوق، غالب، انیس وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ یاد رہے کہ پانچواں دور میں ناسخ، آتش، شاہ نصیر، مومن، ذوق، غالب اور انیس اور دبیر کا ذکر آیا۔ اس کے بعد سے خاتمہ ہے۔ دوسرے دور کے شعر رخصت ہوتے ہیں، دوسرے دور کے شعراء جو ہیں رخصت ہوتے ہیں۔ دوسرے دور میں جو ہیں وہ دوسرے دور کے جو ہے شعراء جو ہیں رخصت ہوتے ہیں۔ تیسرے دور کا آغاز جو ہے اس اقتباس سے ہوتا ہے۔ اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کے پا انداز میں فصاحت آنکھیں بچھائی ہے۔ چوتھا دور قہقہوں کی آوازیں دیکھنا اہل مشاعرہ آن پہنچے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔